الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتل المشرکین کافہ کما یقاتلونکم کافہ واعلموا ان اللہ مع المتقین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو اس کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ حمد و ثنا کے بعد اللہ رب العالمین کے ہاں اس دن سے کہ جب اللہ رب العالمین نے آسمان اور زمین کی تخلیق فرمائی، مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ یہ بات اللہ رب العالمین نے سورۃ توبہ آیت نمبر 36 میں ارشاد فرمائی کہ جب سے اللہ رب العالمین نے آسمان اور زمین کی تخلیق فرمائی ہے، تب سے اللہ رب العالمین کے ہاں کتاب اللہ میں مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں، اور یہی دین قیم ہے، سیدھا دین ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، لہذا تم ان میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ تو حرمت والے 4 مہینے جو حدیث میں ذکر ہیں، وہ 3 مہینے تو لگاتار ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، اور 4تھا مہینہ رجب ہے۔ یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں، احترام والے مہینے ہیں، اور ان مہینوں کا احترام تو مشرکین بھی کیا کرتے تھے۔ حرمت والے مہینوں میں قتال سے رک جایا کرتے تھے، جنگ و جدال سے رک جایا کرتے تھے۔ تو یہ حرمت والے مہینے ہیں، اور اس وقت سے کہ جب سے اللہ رب العالمین نے آسمان اور زمین کی تخلیق فرمائی ہے، ان مہینوں میں اللہ رب العالمین نے خصوصاً ظلم سے منع فرمایا ہے۔ ویسے ظلم باقی مہینوں میں بھی منع ہے، لیکن بالخصوص ان مہینوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان مہینوں میں خاص طور پر ظلم سے منع کیا ہے۔ ظلم سے مراد اللہ کی معصیت، اللہ رب العالمین کی اطاعت سے انحراف اور گناہ کا ارتکاب ہے۔ لہذا ان حرمت والے مہینوں میں خصوصاً گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اللہ کی معصیت سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اس لیے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حرمت والے مہینوں میں گناہ کی شدت دیگر مہینوں کے مقابلے میں زیادہ ہے، اسی طرح نیکی کا اجر بھی زیادہ ہے۔ اگر کوئی شخص ان حرمت والے مہینوں میں گناہ کرتا ہے تو گناہ کا ارتکاب کرنا حرمت والے مہینوں میں یہ اللہ رب العالمین کے ہاں زیادہ سنگین ہے باقی مہینوں کے مقابلے میں۔ اسی طرح کوئی اگر ان مہینوں میں نیکی کرتا ہے تو اجر و ثواب بھی اللہ رب العالمین کے ہاں زیادہ ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے خصوصاً حرمت والے مہینوں میں ظلم سے منع فرمایا ہے۔ لیکن افسوس کہ اللہ رب العالمین نے جہاں حرمت والے مہینوں میں ظلم سے منع فرمایا ہے، وہاں بالخصوص اللہ رب العالمین کے بندے ان حرمت والے مہینوں میں بدعات کا ارتکاب کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ لہذا ان حرمت والے مہینوں کا احترام اور ادب کرنا ہے، اور خصوصاً گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ میرا موضوع چونکہ محرم الحرام میں کی جانے والی بدعات اور رسومات ہیں، لہذا اس حرمت والے مہینے محرم الحرام کے حوالے سے
میں 2 باتوں پر گفتگو کروں گا انشاءاللہ تعالی اللہ کی توفیق سے۔ پہلی بات، محرم کے متعلق جو باطل نظریات ہیں ان کو واضح کرنا ہے کہ عوام الناس میں، لوگوں میں جو محرم سے متعلق باطل نظریات رائج ہیں، ان نظریات کو بیان کرنا، ان کا رد کرنا، کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ باطل نظریات ہیں۔ اسی طرح دوسری بات جس پر گفتگو انشاءاللہ کرنی ہے وہ محرم میں کی جانے والی بدعات اور رسومات ہیں۔ تو ان 2 باتوں پر، ان 2 چیزوں پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ پہلی چیز، محرم سے متعلق باطل نظریات۔ اس مقدس مہینے محرم الحرام سے متعلق جو باطل نظریات لوگوں نے قائم کیے ہیں، ان باطل نظریات میں سب سے پہلا باطل نظریہ وہ محرم الحرام کو غم اور سوگ کا مہینہ سمجھنا ہے۔ محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سوگ اور غم کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، اس مہینے کو غم اور سوگ کا مہینہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ باطل نظریہ ہے۔ دین اسلام میں کوئی بھی سال، کوئی بھی مہینہ، کوئی بھی دن اور سوگ کا مہینہ یا دن نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے ایسی کوئی تعلیمات نہیں ملتی، صحابہ کرام سے ایسی کوئی تعلیمات نہیں ملتی کہ جس میں کسی مہینے یا کسی دن کو سوگ یا غم کا مہینہ قرار دیا گیا ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ محرم الحرام کو سوگ کا مہینہ کیوں سمجھا جاتا ہے؟ لوگوں میں یہ جو باطل نظریہ قائم ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ، بنیادی وجہ وہ شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محرم الحرام میں واقعہ کربلا جیسا بڑا صحنہ پیش آیا، نواسۂ رسول سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی اس مہینہ کے اندر، لہذا یہ مہینہ غم اور سوگ کا مہینہ ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے 2 نقطوں کو سمجھیے۔ وہ یہ، سب سے پہلا نقطہ یہ، سورہ المائدہ آیت نمبر 3 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا۔ اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ اعلان فرما رہا ہے کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور اسلام کو تمہارے لیے بطور دین پسند کر لیا۔ یہ دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مکمل ہو چکا۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام سے ایسی کوئی بات نہیں ملتی کہ جس میں اس محرم کے مہینے کو غم اور سوگ کا مہینہ قرار دیا گیا ہو۔ لہذا جو مہینہ رسول اللہ علیہ وسلم کے دور میں سوگ کا مہینہ نہیں تھا، وہ رسول اللہ علیہ وسلم کے بعد سوگ کا مہینہ نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی شخص اس مہینے کو سوگ کا مہینہ قرار دیتا ہے تو وہ شریعت سازی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے کہ شریعت تو مکمل ہو چکی، شریعت نے کسی مہینے کو سوگ کا مہینہ قرار نہیں دیا، لیکن آج اگر کوئی اس مہینے کو سوگ کا مہینہ قرار دیتا ہے تو یہ شریعت سازی ہے۔ تو پہلا نقطہ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ دین کی تکمیل ہو چکی اللہ کے نبی اسلام کے دور میں۔ جب اس وقت یہ مہینہ سوگ کا نہیں تھا تو بعد میں بھی سوگ کا مہینہ نہیں ہو سکتا۔ دوسرا نقطہ سمجھنے کا وہ یہ کہ اس کائنات میں سب سے عظیم ہستی، سب سے عظیم انسان، اللہ رب العالمین کے بندوں میں سب سے محبوب ترین بندہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے بڑھ کر اس کائنات میں کوئی افضل نہیں ہے۔ لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے ربیع الاول کے مہینے میں، کسی صحابی سے، کسی تابعی سے، کسی امام سے، اور آج تک کوئی ایسا عالم نہیں ملا، کسی عالم کا فتویٰ نہیں ہے جس نے ربیع الاول کے مہینے کو سوگ کا مہینہ قرار دیا ہو۔ حالانکہ کسی کی وفات کی وجہ سے اگر کوئی مہینہ سوگ کا مہینہ ہوتا تو پھر سب سے زیادہ حقدار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ جس مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے اس مہینے کو سوگ کا مہینہ قرار دیا جائے۔ لیکن جب دین اسلام میں ایسا کوئی ہمیں نظریہ نہیں ملتا، صحابہ کرام سے ایسا کوئی نظریہ نہیں ملتا، صحابہ کے بعد آج تک
کبھی مسلمانوں نے یہ فتویٰ نہیں دیا، کسی عالم نے یہ بات نہیں کہی کہ ربیع الاول کا مہینہ سوگ کا مہینہ ہے، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اس کائنات میں کون ہو سکتا ہے کہ جس کی وفات پر کسی مہینے کو سوگ کا مہینہ قرار دیا جائے۔ تو یہ دو نقطہ ذہن میں رکھیں کہ محرم کو سوگ کا مہینہ سمجھنا یہ شریعت سازی ہے، دین مکمل ہو چکا اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور میں، اس وقت یہ مہینہ سوگ کا نہیں تھا۔ دوسرا نقطہ، اگر کسی کی وفات پر کوئی مہینہ سوگ کا ہوتا تو سب سے زیادہ حقدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ ان کی وفات پر ہم ربیع الاول کے مہینے کو سوگ کا مہینہ قرار دیتے، لیکن کسی مہینے کو سوگ کا مہینہ سمجھنا یہ باطل نظریہ ہے، لہذا محرم الحرام کے حوالے سے یہ نظریہ، یہ سوچ رکھنا کہ یہ سوگ کا مہینہ ہے، یہ باطل نظریہ ہے۔ دوسرا باطل نظریہ، وہ محرم کو شہادت حسین رضی اللہ عنہ کی وجہ سے عظمت اور حرمت والا مہینہ سمجھنا۔ لوگوں میں یہ بات بڑی عام ہے، عوام الناس میں مشہور ہے کہ جب محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے محافل کا اہتمام کیا جاتا ہے، مجالس کا اہتمام کیا جاتا ہے، شہادت حسین رضی اللہ عنہ کو بڑا چڑھا کر بیان کیا جاتا ہے، اور لوگوں کو یہ باور کرایا جاتا ہے کہ یہ مہینہ جو مقدس اور ادب اور تعظیم والا مہینہ ہے، اس کی وجہ شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بات سراسر غلط ہے۔ اس مہینے کے تقدس، اس مہینے کی حرمت کے حوالے سے آپ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 36 سن چکے ہیں کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ مہینہ تو اس وقت سے مقدس اور حرمت والا مہینہ ہے کہ جب سے اللہ رب العالمین نے آسمان اور زمین کی تخلیق فرمائی۔ آسمان اور زمین کی تخلیق جب اللہ رب العالمین نے فرمائی، تب سے یہ مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، لہٰذا یہ سمجھنا کہ واقع کربلا کی وجہ سے، شہادت حسین رضی اللہ عنہ کی وجہ سے یہ مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، تو یہ باطل نظریہ ہے اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 کے بالکل واضح خلاف ہے۔ تو یہ ایک باطل نظریہ ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا اس مہینے کی حرمت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ شہادت حسین رضی اللہ عنہ کا واقعہ تو رسول اللہ علیہ وسلم کے 50 سال بعد تقریباً پیش آیا، اور یہ مہینہ مقدس مہینہ اللہ رب العالمین نے اول دن سے قرار دیا۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے محرم الحرام کی حرمت کا ذکر اپنے دور میں کیا، جبکہ واقعہ کربلا رسول اللہ علیہ وسلم کے تقریباً 50 سال بعد پیش آیا۔ تو یہ نظریہ بھی باطل ہے کہ اس مہینے کے حرمت کو شہادت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ جوڑا جائے۔ تیسرا باطل نظریہ، وہ محرم میں شادی کی تقریب کو معیوب سمجھنا۔ عوام الناس میں یہ بات بڑی مشہور ہے کہ محرم کے مہینے میں لوگ شادیاں نہیں کرتے، لوگ خوشی کی تقاریب کا انعقاد نہیں کرتے، کہ یہ تو غم اور سوگ کا مہینہ ہے، لہذا اس مہینے میں خوشی کی تقریب کا انعقاد نہیں کرتے، یعنی شادی کی تقریب کا انعقاد اس مہینے کے اندر نہیں کیا جاتا۔ یہاں پر یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے، جس طرح غم اور سوگ کے مہینے سے متعلق اس نقطے کو واضح کیا، اگر کوئی مہینہ غم اور سوگ کا مہینہ ہوتا کسی کی وفات کی وجہ سے، تو رسول اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی حقدار نہیں ہے، سب سے زیادہ حقدار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ہم اس مہینے کو سوگ کا مہینہ قرار دیں جس مہینے میں امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے، لیکن ایسا کوئی نظریہ دین اسلام سے ہمیں نہیں ملتا، لہذا جب ان کی وفات کی وجہ سے کوئی مہینہ سوگ کا مہینہ نہیں ہے، تو پھر کسی اور کی وفات کی وجہ سے کوئی مہینہ سوگ کا مہینہ نہیں ہو سکتا۔ اور پھر اگر شادی اس مہینے میں معیوب ہے شادی کرنا، تو پھر ربیع الاول کے مہینے میں بھی شادی کو معیوب سمجھنا چاہیے تھا، اس لیے کہ اس مہینے میں رسول اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، لہذا اگر دین اسلام میں کوئی تصور ایسا ہوتا، کبھی بھی صحابہ کرام ربیع الاول کے مہینے میں شادی نہ کرتے، کبھی بھی مسلمان ربیع الاول کے مہینے میں شادی نہ کرتے، اس لیے کہ رسول اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے، لہذا اس مہینے میں خوشی کیسے منائیں جس مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے۔ لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے، دین اسلام نے ایسا کوئی نظریہ ہمیں نہیں دیا کہ جس میں کسی کی وفات کی وجہ سے کسی مہینے کو سوگ کا مہینہ قرار دیا جائے اور اس میں خوشی
کی تقاریب کا انعقاد اس کو معیوب سمجھا جائے، لہذا محرم کے مہینے میں شادی کو معیوب سمجھنا یہ باطل نظریہ ہے۔ اور پھر تاریخ ابن عساکر میں ملتا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے ماہ محرم میں ہوئی۔ اگر اس مہینے کے اندر شادی کی تقریب معیوب ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح کبھی بھی، ان کی شادی کبھی بھی اس محرم کے مہینے میں نہیں ہوتی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، دین پر عمل کرنے والے، عمل کا جذبہ رکھنے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا، کبھی بھی محرم کے مہینے میں شادی نہ کرتے، لیکن ان کا اس محرم کے مہینے میں شادی کرنا کس قدر واضح دلیل ہے کہ محرم کے مہینے میں شادی کو معیوب سمجھنا یہ باطل نظریہ ہے۔ تو یہ تین باطل نظریات محرم سے متعلق جو لوگوں کے درمیان رائج ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کیے۔ پہلا باطل نظریہ محرم کو غم اور سوگ کا مہینہ سمجھنا، دوسرا باطل نظریہ محرم کو شہادت حسین رضی کی وجہ سے حرمت والا مہینہ سمجھنا، اور تیسرا باطل نظریہ محرم میں شادی کی تقریبات کو معیوب سمجھنا۔ یہ تین باطل نظریات ہیں جو لوگوں میں عام ہیں۔ اب دوسرے نقطے کی طرف آتے ہیں، دوسری بات کی طرف، محرم میں کی جانے والی بدعات۔ محرم میں کی جانے والی بدعات سے پہلے بدعت کی تعریف کو جاننا بہت ضروری ہے۔ بدعت کی ایک عام سی تعریف تو یہ کی جاتی ہے کہ مبتدع من الدین بعد الاکمال، دین مکمل ہونے کے بعد اس میں کوئی نئی چیز، نیا کام ایجاد کرنا بطور اجر و ثواب کی نیت سے وہ بدعت ہے۔ اور دوسری بدعت کی تعریف یہ بھی ہے جو علماء بیان کرتے ہیں کہ ہر قسم کا اعتقاد یا قول یا عمل جو تقرب الہی کی خاطر انجام دیا جائے لیکن اس کا وجود عہد نبوت یا عہد صحابہ میں نہ ملتا ہو تو وہ بدعت ہے، خواہ اس پر قدوسیت کا خول چڑھایا جائے اور اس پر تقرب اور اطاعت کی علامات لگا دی جائیں، یعنی کوئی بھی ایسا عقیدہ، کوئی بھی ایسا قول، کوئی بھی ایسا عمل جو تقرب الہی کی خاطر کیا جائے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، صحابہ کے دور میں اس کا وجود نہ ملتا ہو، بظاہر چاہے وہ اس پر اطاعت اور تقرب الہی کی علامات جو ہے وہ لگا دی جائیں، اسے نیکی سمجھا جائے، لیکن اگر ان کا وجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے دور میں نہیں ہے تو وہ بدعت ہے۔ یعنی ہر وہ کام جو رسول اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد کوئی ایجاد کرے، وہ کام کہ جو رسول اللہ علیہ وسلم کے دور میں، صحابہ کے دور میں نہیں تھا، دین اسلام میں اس کا وجود نہیں ہے، اور کوئی شخص ایسا کام ایجاد کرے اجر و ثواب کی نیت سے، اس کام کو بدعت کہا جاتا ہے۔ بدعت کی مذمت پر بے شمار دلائل ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت بڑی معروف ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد او کما قال، کہ جو ہمارے دین میں کوئی نیا کام ایجاد کرے، ایسا کام کہ ما لیس منہ، جو اس دین اسلام میں نہیں تھا، فہو رد، تو وہ عمل مردود ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ایسا عمل قبول تو بہت دور کی بات، بندے کا مواخذہ ہوگا ایسے عمل پر کہ جو اس نے دین اسلام میں ایجاد کیا۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، امام شاذلی کے الاعتصام میں یہ روایت موجود ہے۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کل عبادت لم يتعبدها اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا تتعبدوها فإن الأول لم يدع للآخر مقالا فاتقوا الله يا معشر المسلمين وخذوا بالطريق من كان قبلكم۔ لوگوں سے ارشاد فرمایا کہ ہر وہ عبادت جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے نہیں کیا، فلا تتعبدوها، تم وہ عبادت نہ کرنا۔ ایسی عبادت جو لوگ کریں لیکن اس عبادت کو رسول اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے نہیں کیا تو تم وہ عبادت نہ کرنا، اس لیے کہ جو رسول اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، پہلے دور کے بہترین لوگ یعنی صحابہ، انہوں نے بعد والوں کے لیے کوئی گنجائش نہیں چھوڑی ہے۔ یعنی ان صحابہ میں جو جذبہ تھا نیکی کا، رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے، رسول اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک عمل کو نوٹ کر کر اس کو اپنانے والے، ان صحابہ نے کوئی بھی نیکی والا کام نہیں چھوڑا،
بعد والوں کے لیے کہ ان سے رہ گیا اور بعد والوں کو ملا ہو۔ اس لیے فرمایا کہ اے مسلمانوں کی جماعت، تم اللہ سے ڈر جاؤ اور اس طریقے کو اپناؤ جو تم سے پہلے صحابہ نے اپنایا۔ لہذا صحابہ کے طریقے پر چلنا ہے۔ اگر اپنی طرف سے کوئی چیز ایجاد کی دین سمجھ کر، نیکی سمجھ کر، اور اس کام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے نہیں کیا، اس کام سے بچنا چاہیے۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں من ابتدع فی الاسلام بدعۃ یراها حسنہ فقد زعم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خان فی الرسالہ لأن اللہ یقول اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ فرماتے ہیں کہ جس نے دین اسلام میں کوئی بدعت ایجاد کی اور اسے نیکی سمجھ کر ایجاد کی کہ نیکی ہے، اچھا کام ہے، نیکی سمجھ کر کوئی کام ایجاد کیا، فرمایا کہ گویا کہ اس نے گمان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت پہنچانے میں خیانت کی ہے، اس لیے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، رسول اللہ علیہ وسلم کے دور میں اعلان فرما دیا کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، یعنی رسول اللہ علیہ وسلم کے دور میں دین مکمل ہو چکا، رسول اللہ علیہ وسلم نے رسالت، اللہ کی تعلیمات لوگوں تک مکمل پہنچا دی، اللہ رب العالمین نے یہ گواہی دی کہ الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہو چکا۔ لہذا اس دین کے مکمل ہونے کے بعد اگر کوئی شخص کوئی نیا کام ایجاد کرتا ہے، ایسا عمل کہ جس کو نیکی سمجھ کر کرتا ہے لیکن وہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، صحابہ سے ثابت نہیں ہے، تو فرمایا کہ یہ بدعت ہے اور یہ اتنا بڑا دعویٰ ہے، گویا کہ وہ شخص یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت پہنچانے میں خیانت کی ہے، یعنی وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ نیکی کا کام ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے نہیں کیا لیکن نیکی کا کام ہے، تو یہ اس سے بڑھ کر اور کیا انسان کے اندر یہ جرت ہو سکتی ہے کہ وہ یہ بات کہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں کیا لیکن نیکی کا کام ہے، وہ کام نیکی کا کیسے ہو سکتا ہے جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا؟ تو یہ گویا کہ وہ گمان کرتا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے رسالت پہنچانے میں خیانت کی ہے، یعنی یہ نیکی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تو رہ گئی لیکن ہمیں مل گئی، ہم اس نیکی کو کر رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ بدعت کی مذمت پر تو بے شمار دلائل ہیں، لیکن مختصراً بدعت کی تعریف اور مذمت پر یہ 3 دلائل آپ کے سامنے رکھیں تاکہ اس کی سنگینی کا ہمیں اندازہ ہو۔ اب میں آپ کو محرم الحرام میں کی جانے والی بدعات کے حوالے سے مختصراً جو بدعات اور رسومات اس مہینے میں کی جاتی ہیں ان بدعات اور رسومات کا ذکر کرتے ہوئے ان کی حقیقت بیان کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ سب سے پہلی چیز جو اس ماہ محرم میں کی جاتی ہے وہ ہے نوحہ اور ماتم۔ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوتا ہے اور خصوصاً وہ لوگ ایک مخصوص طبقہ جو اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں شامل کرتا ہے، اس مہینے کے شروع ہوتے ہی ان میں یہ چیز بہت زیادہ ایک جوش کے ساتھ، ایک بڑی اہتمام کے ساتھ کی جاتی ہے کہ نوحہ اور ماتم کیا جاتا ہے۔ حالانکہ صحیح بخاری میں ام عطیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اخذ علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عند البیعۃ الا ننوح، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیعت لی اور بیعت کے دوران ہم سے یہ بھی بیعت لی کہ الا ننوح، ہم نوحہ نہیں کریں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بیعت لیتے وقت یہ بیعت لے رہے ہیں کہ نوحہ نہیں کرنا ہے، یعنی یہ نوحہ کرنا اللہ کے نبی علیہ السلام کی نظر میں کتنا یہ قبیح عمل تھا، ایک برا عمل تھا کہ بیعت کے دوران بیعت لیتے وقت اللہ کے نبی علیہ السلام یہ بیعت لے رہے ہیں کہ نوحہ نہیں کریں گے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اثنتان فی الناس ہما بہم کفر، کہ 2 چیزیں لوگوں میں ایسی ہیں کہ ان دونوں چیزوں کے بارے میں لوگ کفر کر بیٹھتے ہیں۔ پہلی چیز الطعن فی النسب، نسب میں طعن کرنا، اور دوسری والنیاحۃ علی المیت، میت پر نوحہ کرنا۔ یہ 2 ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے لوگ کفر کر بیٹھتے ہیں۔ تو میت پر نوحہ کرنا، فوتگی ہو جائے، فوت ہونے کے بعد جاہلیت کی پکارنا، ہائے ہائے کرنا، اللہ سے گلے شکوے کرنا، اپنے آپ کو مارنا پیٹنا، اپنے گریبان کو چاک کرنا، یہ تمام چیزیں یہ قطعاً ان کی اجازت نہیں ہے دین اسلام میں۔ صحیح بخاری کی حدیث بڑی معروف حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ او کما قال، فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں یا وہ ہمارے طریقے پر نہیں، کون
کہ جو اپنے رخسار کو پیٹے، اپنے گریبان کو چاک کرے، جاہلیت کی پکارے، نوحہ کرے، اللہ کے نبی علیہ السلام لا تعلقی کا اظہار فرما رہے ہیں کہ یہ 3 کام کرنے والا اس کا ہمارے ساتھ تعلق نہیں ہے، یا وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے، جو اپنے رخسار کو پیٹے اور اسی طرح وہ اپنے گریبان کو چاک کرے، جاہلیت کی پکارے، واویلا کرے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کس قدر ناراضگی کا اظہار فرما رہے ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے، النائحۃ اذا لم تتب قبل موتها تقام یوم القیامۃ وعلیہا سربال من قطران ودرع من جرب، کہ وہ عورت جو نوحہ کرنے والی ہے، اگر موت سے پہلے اس نے توبہ نہیں کی، توبہ کیے بغیر وہ عورت فوت ہو گئی، نوحہ کرنے والی، ایسی عورت جو صبر نہ کر سکے، میت کے بعد جاہلیت کی پکارے، اپنے آپ کو مارے پیٹے، اپنے گریبان کو چاک کرے، اپنے چہرے کو، رخسار کو پیٹے، واویلا کرے، ایسی عورت اگر موت سے پہلے اس نے توبہ نہیں کی، قیامت کے دن وہ آئے گی اس حال میں کہ اس کے اوپر آتش گیر مادے کی قمیص ہوگی، آتش گیر مادے کی قمیص پہنی ہوگی اور خارش کی زرہ اسے پہنائی جائے گی، یہ اس کو سزا ملے گی اس دن، نوحہ کرنے والی عورت کو۔ تو اس سے اندازہ لگائیے کہ نوحہ کرنا، اسی طرح جو ماتم ہے، ماتم کرنا، دین اسلام نے قطعاً اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ اور اہم ترین بات یہ کہ ہمارے ہاں جو ماتم جن لوگوں میں عام ہے، اور ماتم کو اجر و ثواب کی نیت سے کیا جاتا ہے، اہل تشیع، ان کے اپنے مفسرین، اپنے علماء بھی یہ بات لکھ چکے ہیں، یعنی ان کے نزدیک بھی یہ چیز جائز نہیں ہے۔ میں ایک حوالہ پیش کرتا ہوں، سورہ نحل کی آیت نمبر 127، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اللہ رب العالمین نے صبر کا حکم دیا ہے کہ اللہ کی توفیق کے بغیر تم صبر نہیں کر سکتے، وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور آپ ان پر غمزدہ نہ ہو۔ اس آیت کی تفسیر میں ابو جعفر محمد بن توسی اپنی تفسیر التبیان فی تفسیر القرآن، جو شیعہ کے آپ بڑے ایک مقدس شخصیت ہیں، اہل تشیع کے ہاں یہ مفسر قرآن مانے جاتے ہیں، ابو جعفر محمد بن توسی، یہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس آیت میں ارشاد فرما رہا ہے کہ آپ صبر کریں اور شہدائے احد پر غم نہ کریں، انہیں اللہ کے ہاں اونچے مقامات مل چکے ہیں۔ یعنی اس آیت سے وہ یہ بات بتا رہے ہیں، اس آیت میں اللہ رب العالمین نے شہداء پر غم کرنے سے منع کیا ہے کہ شہدائے احد کو اللہ نے اونچے مقامات سے نوازا ہے، بلند و بالا مقامات سے نوازا ہے، لہذا آپ ان پر غمزدہ نہ ہوں۔ تو یہ کس قدر واضح ان مفسرین نے بھی لکھا ہے، اور بھی کئی مفسرین نے، علماء نے لکھا ہے اسی آیت کی تفسیر میں کہ اس میں عہدائے شہد پر غم نہ کرنے کے بارے میں کہا گیا ہے۔ تو جب شہدائے احد پر غم کرنے سے منع کیا گیا ہے تو پھر شہدائے کربلا پر غم کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ لوگ کہ جن کو اللہ نے اونچے مقامات، بلند و بالا مقامات سے نوازا ہے، شہداء کے درجے پر فائز کیا ہے، ان پر غم کس کا؟ اللہ کے ہاں تو وہ اونچے اور عظیم مقام پر پہنچ چکے ہیں، لہذا ان پر غم کرنا، ان پر سوگ منانا، یہ تو قرآن اور حدیث میں بھی جائز نہیں ہے، اور اہل تشیع کے یہاں، مفسرین کے یہاں بھی یہ چیز جائز نہیں ہے۔ سوگ اگر کیا بھی جائے کسی پر، افسوس ہو فوتگی پر، تو دین اسلام نے اس کی اجازت دی ہے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ کوئی عورت 3 دن سے زیادہ سوگ نہ منائے سوائے شوہر کی وفات کے، اس پر 4 مہینے 10 دن سوگ منائے گی۔ یعنی اگر کسی کے یہاں فوتگی ہو جائے تو جو غم ہے، جو سوگ ہے، ان کے جو ایام اور مدت وہ 3 دن ہے، 3 دن تک وہ سوگ منا سکتے ہیں۔ سوگ سے مراد کیا ہے کہ وہ اسے خوشی نہ منائیں، زیب و زینت نہ کریں۔ 3 دن کے بعد وہ زیب و زینت بھی کر سکتے ہیں، خوشی کا انعقاد بھی کر سکتے ہیں، ہاں سوائے اس عورت کے کہ جس کا شوہر فوت ہو گیا ہے، وہ بیوہ ہو گئی ہے، اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے، 4 مہینے 10 دن وہ زیب و زینت سے اپنے آپ کو بچائے۔ تو دین اسلام نے تو سوگ کی مدت ہی 3 دن رکھی ہے، تو پھر ایسا واقعہ جو صدیوں پہلے پیش آیا
اور اب تک اس پر سوگ منایا جاتا ہے، دین اسلام کے واضح دلائل کے خلاف ہے۔ دین اسلام نے قطعاً اس طرح سالہ سال سوگ منانے کی اجازت نہیں دی ہے۔ تو نوحہ اور ماتم قرآن اور حدیث میں دین اسلام میں جائز نہیں۔ اس کے علاوہ اس محرم الحرام میں جو دیگر لوگوں میں ایسی خرافات اور بدعات جو عام ہیں، ان میں ننگے پیر گھومنا، عجیب جہالت کی بات کہ یہ مہینہ شروع ہوتے ہی لوگ اپنی چپلیں اور جوتیاں اتار کے ننگے پیر گھومتے۔ وہ دین اسلام کے جو ہمیں ایسی تعلیمات دیتا ہے احتیاط کی کہ انسان کو کوئی تکلیف اور اذیت نہ پہنچے، اس کے پاؤں میں کوئی چیز نہ چبھے، وہ احتیاط کریں، صفائی ستھرائی کا اہتمام کرے، لیکن یہاں اس مہینے میں ننگے پیر باہر گھوما جاتا ہے، گندگی سے ہوتے ہوئے جائیں، چاہے پاؤں میں نقصان ہی کیوں نہ ہو۔ یہ کس قدر جہالت کی بات ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بے بنیاد ہے۔ اسی طرح کالے کپڑے پہننا، کالے کپڑے کو ہمارے ہاں عوام الناس میں سوگ کا لباس مانا جاتا ہے، حالانکہ سوگ کا کوئی لباس نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، دین اسلام نے کسی رنگ کو سوگ کا رنگ قرار نہیں دیا، کسی لباس کو سوگ کا لباس قرار نہیں دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے کالا جبہ پہننا ثابت ہے، یہ عام روٹین میں ہے، سوگ کے طور پر نہیں ہے۔ تو دین اسلام نے جب کسی رنگ کو، کسی لباس کو سوگ کا لباس کا رنگ نہیں قرار دیا، تو پھر ہمارے معاشرے میں یہ چیز کیسے رائج ہوئی؟ یہ بالکل باطل عمل ہے کہ کالے کپڑے کو سوگ کا کپڑا سمجھتے ہوئے سوگ منانا، یہ بھی اس مہینے کی بدعات اور خرافات میں شامل ہے۔ اسی طرح مرثیہ پڑھنا اور سننا، امام حسین رضی اللہ عنہ کی شان میں مبالغہ رائی کرنا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شان میں مبالغہ رائی کرنا، اہل بیت کی شان میں مبالغہ رائی کرنا اور مرثیہ پڑھنا، یہ بھی ان بدعات اور خرافات میں شامل ہے جن کی کوئی حقیقت نہیں بلکہ ممانعت ہے۔ دین اسلام نے ایسے اشعار سے منع فرمایا ہے جن اشعار میں اللہ کی نافرمانی کی جائے، مبالغہ رائی کی جائے، ایسے اشعار سے بھی منع کیا ہے۔ لہذا مرثیہ پڑھنا یا سننا یہ بھی اس مہینے کی بدعات اور خرافات میں شامل ہے۔ اسی طرح تعزیے نکالنا، تعزیے بنائے جاتے ہیں، پھر وہ ان کو باقاعدہ گھمایا جاتا ہے، لوگ اس تعزیوں سے امیدیں وابستہ کرتے ہیں۔ کس قدر اس مہینے کے اندر بدعات اور خرافات کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جتنی تاکید سے ان مہینوں میں بدعات سے، اپنی نافرمانی سے، گناہوں سے منع فرمایا ہے، اس قدر لوگ اس مہینے کے اندر خرافات کا ارتکاب کرتے ہیں، بدعات اور گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ تو تعزیے باقاعدہ نکالے جاتے ہیں۔ حالانکہ تعزیے کی اگر آپ ہسٹری کا مطالعہ کریں، اس کی تاریخ پڑھیں، 341 ہجری میں اس کی ابتدا ہوئی کہ جب ایک شخص نے یہ دعویٰ کیا کہ میرے اندر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی روح حلول کر گئی، اس کی بیوی نے کہا کہ میرے اندر فاطمہ رضی اللہ عنہ کی جو روح تھی وہ حلول کر گئی، تو پھر اس وقت جو مختار عبید ثقفی تھا، یہ وہ شخص ہے جس نے بعد میں نبوت کا دعویٰ کیا، یہی مختار عبید ثقفی، اس نے ایک کرسی لائی اور کہا کہ یہ ایک مقدس کرسی ہے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی کرسی قرار دیا اور اس پر ان کو بٹھایا اور باقاعدہ اس مہینے کو پھر سوگ کا مہینہ قرار دیا اور تعزیے نکالنے شروع کیے۔ تو وہ چیز جو 341 ہجری میں، وہ جو 3-4 صدیوں بعد جو عمل ایجاد کیے جائے، وہ دین اسلام کا حصہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دین اسلام کیسے ہو سکتا ہے جو رسول اللہ علیہ وسلم کے جانے کے 3-4 صدیوں بعد ایجاد کیے جائے؟ تو یہ تعزیے نکالنا یہ بھی بدعات اور خرافات میں شامل ہے۔ لہذا ان تعزیوں کو دیکھنا بھی جائز نہیں ہے، ان تعزیوں کو دیکھنے سے بھی اعتراض کرنا چاہیے۔ اسی طرح مجالس کا اہتمام کرنا اور صحابہ کرام عظیم پر طعن و تشریح کرنا، خصوصاً مجالس کا اہتمام ہوتا ہے اس محرم کے مہینے میں اہل تشیع کے ہاں، اور ان پر صحابہ پر تبرہ کیا جاتا ہے، صحابہ پر طعن و تشریح کی جاتی ہے، نام لے کر انہیں برا بھلا کہا جاتا ہے، حالانکہ اس مہینے کا اس بات سے کوئی تعلق بھی نہیں۔ اور پھر یہ بغض صحابہ کا بغض بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ ان لوگوں کے اندر کس قدر صحابہ کا بغض ہے۔ تو مجالس کا اہتمام ہوتا ہے اور صحابہ پر طعن و تشنیع کی جاتی ہے، حالانکہ اللہ رب العالمین نے تو ان صحابہ کے بارے میں فرمایا، سورہ فتح آیت نمبر 18 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ تحقیق اللہ رب العالمین تو مومنوں سے راضی ہو گیا، وہ مومن کہ جنہوں نے آپ کی بیعت کی
درخت کے نیچے آپ کی بیعت کی، اور وہ بیعت کرنے والے 1400 صحابہ کرام تھے۔ 1400 صحابہ کرام نے بیعت کی اللہ کے نبی اسلام کے ہاتھ پر۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرما دیا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ ان سے راضی ہو گیا، اللہ نے اپنی رضات کا اعلان کر دیا۔ اور آج یہ صحابہ کے دشمن ان صحابہ پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں۔ اور پھر یہ حدیث یاد رکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان، صحیح جامع الصغیر کی روایت، فرمایا کہ من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین او کما قال، جس نے میرے صحابی کو گالی دی، میرے صحابی پر طعن و تشنیع کیا، میرے صحابی کو برا بھلا کہا، تو اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ یہ کون بیان فرما رہا ہے؟ یہ امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے حوالے سے بیان فرما رہے ہیں کہ جس نے میرے صحابی کو برا بھلا کہا تو اس پر اللہ کی بھی لعنت، فرشتوں کی، تمام لوگوں کی بھی لعنت ہے۔ اور پھر اسی طرح رسول اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو بڑی معروف حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سب اصحابی، جس نے میرے صحابی کو برا بھلا کہا، صحابی کو گالی دی، صحابی پر طعن و تشنیع کی، فقط سبنی، اس نے مجھے برا بھلا کہا، ومن سبنی، اور جس نے مجھے برا بھلا کہا، فقط سب اللہ او کما قال، تو تحقیق اس نے اللہ کو برا بھلا کہا۔ یعنی جو صحابی کو برا بھلا کہتا ہے تو وہ انڈائریکٹ اللہ رب العالمین کو برا بھلا کہتا ہے، اس لیے کہ رسول اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میرے صحابی کو گالی دینا مجھے گالی دینا ہے، اور مجھے گالی دینا اللہ کو گالی دینا ہے۔ تو کس قدر سنگین ایک جرم کا ارتکاب اس مہینے کے اندر ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے نبی کے صحابہ، وہ صحابہ جن سے راضی ہونے کا اعلان اس رب نے فرما دیا کہ اللہ ان سے راضی ہو چکا، ان پر طعن و تشنیع کی جاتی ہے، تو کس قدر اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ تو بہرحال یہ بات صحابہ پر طعن و تشنیع کرنا، تو اس مہینے میں جو مجالس کا اہتمام ہوتا ہے، ان پر صحابہ پر تبرہ کیا جاتا ہے، طعن و تشنیع کی جاتی ہے، یہ بھی اس مہینے کی بدعات اور خرافات میں شامل ہے۔ لہذا اس مجالس سے اجتناب کرنا چاہیے، ان میں شرکت نہ ہو کہ جس مجلس میں اللہ رب العالمین کے نبی کے صحابہ پر طعن و تشنیع کیا جائے۔ اسی طرح اس مہینے کی بدعات اور خرافات میں یہ بھی شامل ہے کہ واقعہ کربلا بیان کرنا ہے، مبالغہ رائی کرنا، مبالغہ رائی کرتے ہوئے واقعہ کربلا کو بیان کرنا، ایسا بیان کرنا گویا کہ اس سے بڑھ کر کوئی واقعہ تاریخ میں نہیں ملتا، اس سے بڑھ کر شہادت کا واقعہ تاریخ میں نہیں ملتا۔ یعنی جو باتیں ملتی ہیں ان کو مزید مرچ مسالہ لگا کر اور بالکل ان کو مبالغے کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، حالانکہ مبالغہ رائی منع ہے۔ صحیح بخاری میں آپ نے فرمایا کہ تم مجھے میرے مقام سے نہ بڑھا دینا، مبالغہ کرتے ہیں مجھے میرے مقام سے نہ بڑھانا، جس طرح عیسائیوں نے، نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے مقام سے بڑھایا۔ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُ، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ أَوْ كَمَا قَالَ، لہذا مجھے اللہ کا بندہ اس کا رسول کہو، اس سے بڑھ کر کچھ نہ کہنا۔ یعنی جس طرح نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، محبت میں اس قدر مبالغہ رائی کی، تم میری محبت میں مبالغہ رائی نہ کرنا، میں تو اللہ کا بندہ اور رسول ہوں، لہذا مجھے اللہ کا بندہ اور رسول ہی کہنا۔ مسلم احمد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے خطاب فرمایا، ایھا الناس، اے لوگو، ایاکم والغلو، کہ تم دین میں غلو سے بچو، دین میں مبالغہ رائی سے بچو۔ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، اس لیے کہ تم سے پہلے جو لوگ ہلاک ہوئے وہ اسی غلو کی وجہ سے ہلاک ہوئے، دین میں مبالغہ رائی کی وجہ سے ہلاک ہوئے، انہوں نے مبالغہ کیا دین میں، وہ ہلاک ہو گئے، لہذا تم غلو سے بچنا۔ دین اسلام نے مبالغہ رائی سے منع کیا ہے، رسول اللہ علیہ وسلم نے بھی مبالغہ رائی سے منع کیا کہ میری محبت میں مجھے اتنا نہ بڑھا دینا کہ اللہ کے برابر کر دینا۔ تو لہذا اس مہینے میں اس واقعہ کربلا کو بڑا چڑھا کر بیان کرنا، یہ بھی ان خرافات میں شامل ہے جو اس مہینے میں خرافات کی جاتی ہیں۔ اسی طرح 10 محرم کو شربت اور پانی کی سبیل لگانا بڑا عام ہے، ہر 2 قدم پر پانی کی سبیل، شربت کی سبیل ہوتی ہے، اور لوگ جگ لیے کھڑے ہوتے ہیں، ہر چلنے والے کو شربت کا گلاس پلایا جاتا ہے، پانی کا گلاس دیا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ بھی ان بدعات میں شامل ہے، ان خرافات میں شامل ہے جو اس مہینے میں کی جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے محرم الحرام کے مہینے میں
خصوصاً 10 محرم عاشورہ کے روزے کی فضیلت ثابت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ رب العالمین اسے ایک روزے کی وجہ سے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف فرما دے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ روزہ خود بھی رکھا، صحابہ کو بھی حکم دیا۔ تو جس دن اللہ کے نبی علیہ السلام نے روزہ رکھا اس دن یہ عوام کیا کرتی ہے، لوگوں کے درمیان ان سبیلوں کو لگایا جاتا ہے، شربت اور پانی کو لوگوں میں عام کیا جاتا ہے۔ اسی طرح 10 محرم کو دسترخوان وسیع کیا جاتا ہے کہ اس دن دسترخوان وسیع کیا جائے، لوگوں کی دعوتیں کی جائیں، لوگوں کو کھانے کھلائے جائیں۔ حالانکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے روزہ رکھا، 10 محرم کو روزہ ترک کیا جاتا ہے۔ 10 محرم کو دسترخوان وسیع کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کچھ ثابت نہیں ہے، بلکہ 10 محرم سے متعلق جتنی بھی روایات ہیں تمام کی تمام روایات موضوع روایات ہیں اور ضعیف روایات ہیں، ایک بھی روایت صحیح نہیں ہے۔ تو 10 محرم کو شربت اور پانی کی سبیلیں لگانا یہ بھی ان بدعات اور خرافات میں شامل ہے۔ اسی طرح ایک عجیب عمل دیکھنے میں آیا ہے، امام حسین رضی اللہ عنہ کی مہندی نکالی جاتی ہے، باقاعدہ خواتین نکلتی ہیں، اور جس طرح ایک مہندی کی رسم ہندوؤں میں کی جاتی ہے اسی طرح ایک ٹولے کی شکل میں گھر سے نکل کر موم بتی جلا کر مہندی نکالی جاتی ہے۔ کتنے تعجب کی بات ہے، یعنی اس عمل پر تو شاید کوئی من گھڑت روایت بھی موجود نہیں ہے، یعنی اس مہندی نکالنے پر تو کوئی من گھڑت واقعہ بھی موجود نہیں ہے، لیکن یہ عوام کس قدر اس مہینے میں اللہ کی نافرمانیاں کرتی ہے، گناہوں کا ارتکاب کرتی ہے، شیطان کس قدر لوگوں پر غالب آ چکا ہے کہ لوگ ان محرم کے مہینے میں خواتین مہندی گھر سے نکالتی ہیں، اور مہندی اس کو کہا جاتا ہے کہ امام حسین کی مہندی نکال لیں، یعنی کس قدر بدعت اور خرافات کا ارتکاب ہے۔ تو یہ بھی بدعت ہے، اس پر تو کوئی ضعیف اور موضوع روایت بھی نہیں ہے۔ اسی طرح امام حسین کا فرضی گھوڑا بنانا، اس کے نیچے سے گزرنا، ایک تعجب کی بات، ایک گھوڑا فرضی گھوڑا کہ یہ امام حسین کا گھوڑا ہے اور اسے ایک بڑا ہی مقدس سمجھا جاتا ہے، لوگ اس کے نیچے سے گزرنے کو بڑا ہی ایک فخر کا باعث سمجھتے ہیں کہ ہم اس کے نیچے سے گزرے ہیں تو اب ہم محفوظ ہو گئے، یعنی ایک جانور کے پاس سے گزر جانا اور اس جانور کو اب اس بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ جانور ہمیں بچائے گا برائیوں سے، یہ جانور ہمیں فائدہ دے گا، یہ کس قدر انسان کے عقیدے کی خرابی ہے۔ تو لہٰذا یہ تو وہ بدعت ہے جو کہ جس کا تعلق اعتقاد کے ساتھ ہے، عقیدے کے ساتھ ہے، یعنی یہ تو اعتقادی ہے۔ جس طرح بدعت کی تعریف میں بتایا کہ ایسا عقیدہ، ایسا قول یا فعل جو تقرب الہی کے لیے کیے جائے، تو یہ تو عقیدے کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ تو یہ بھی اس مہینے کے اندر یہ لوگوں میں کیا جاتا ہے جو باطل عمل ہے، لہذا ایسا فرضی گھوڑا بنانا یا امام حسین کی فرضی قبر بنانا، تو یہ ساری کی ساری بدعات اور خرافات ہیں اور باطل عقائد ہیں، لہذا ان سے اپنے آپ کو بچائیں۔ تعجب تو تب ہوتا ہے کہ جب اہل تشیع کے ساتھ ساتھ ہمارے جو اہل سنت والجماعت جو سنی حضرات ہیں یہ بھی ان کے ساتھ آگے آگے ہر کام میں ہوتے ہیں، حالانکہ انہیں اپنے امام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی صاحب کے فتاوے کو پڑھ لینا چاہیے، کم سے کم اپنے امام کے جن کی پیروی کا دعویٰ کرتے ہیں ان کے فتاوی جات کو پڑھیں۔ میں ان کے فتاوی جات میں سے جو ملفوظات ہیں تعزیت داری اور عرفانی شریعت میں جو ان کے فتاوے مذکور ہیں ان میں سے چند باتیں خلاصے کے طور پر میں ذکر کرتا ہوں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے وہ سنی حضرات جو اہل تشیع کے ساتھ مل کر وہ تمام خرافات کرتے ہیں، یہ تو ان سنی حضرات کے نزدیک، ان کے علماء کے نزدیک بھی جائز نہیں۔ مثلا تعزیے کو دیکھ کر اس سے اعراض کرنا چاہیے، یہ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہم سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا کہ تعزیے کو دیکھ کر اس سے اعراض کریں۔ آج ان تعزیوں میں اکثر لوگ آپ کو اگر نظر آئیں گے تو یہ سنی حضرات نظر آئیں گے، حالانکہ اعلیٰ حضرت نے منع کیا ہے۔ اسی طرح مرثیہ اخوانی میں شرکت کو ناجائز قرار دیا، جب سوال ہوا کہ مرثیہ اخوانی میں شرکت کریں اسے ناجائز قرار دیا گیا۔ اسی طرح عشرہ محرم میں سوگ بنانا اس کو حرام قرار دیا، ہمارے یہاں سنی حضرات اس کو سوگ کا مہینہ قرار دیتے ہیں، جبکہ اعلیٰ حضرت اس کو حرام قرار دیتے ہیں کہ اس کو سوگ کا مہینہ سمجھنا حرام ہے۔ اسی طرح تعزیہ بنانا اور اس پر نظر و نیاز کرنا یہ بدعت سیئہ ہے، یہ اعلیٰ حضرت کا یہ بھی فتویٰ ہے کہ یہ تعزیہ بنانا اس پر نظر و نیاز کرنا یہ بدعت سیئہ ہے، بری بدعت ہے۔ اسی طرح ان سے پوچھا گیا کہ اس مہینے میں نکاح مکروہ ہے، انہوں نے کہا کہ نہیں، کسی بھی مہینے میں نکاح منع نہیں ہے، یعنی یہ نظریہ بھی باطل ہے اعلیٰ حضرت کے نزدیک کہ یہ محرم کا مہینہ اس میں نکاح معیوب اور مکروہ نہیں ہے، یہ باطل نظریہ ہے۔
تو بہرحال یہ کم سے کم اپنے ان علماء کو، ان ائمہ کو پڑھ لیں جن کی پیروی کرنے والے، تو سنی حضرات خصوصاً وہ اپنے آپ کو ان کے ساتھ شامل نہ کریں، اس لیے کہ دیکھا دیکھی انہوں نے کئی اعمال شروع کر دیے اور ایسا لگتا ہے کہ یہ بھی اہل تشیع کا عمل کر رہے ہیں، حالانکہ ان کے ہاں بھی ان اعمال کو جائز نہیں سمجھا جاتا۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے ہاں، اللہ رب العالمین نے جب سے آسمان اور زمین کی تخلیق فرمائی ہے، مہینوں کی تعداد اللہ رب العالمین کے ہاں 12 ہے، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے منہا اربعۃ حرم، 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں، لہذا ان حرمت والے مہینوں کے بارے میں اللہ نے خصوصاً فرمایا کہ یہ دین قیم ہے، فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہیں کرنا ہے۔ ظلم سے مراد اللہ کی معصیت، اللہ کی اطاعت سے انحراف اور بدعات اور خرافات کا ارتکاب، گناہوں کا ارتکاب۔ ان حرمت والے مہینوں میں خصوصاً بدعات اور خرافات سے اپنے آپ کو بچانا ہے، لہذا یہ محرم کا مہینہ مقدس اور حرمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جو باطل نظریات ہیں وہ اپنے درست کرنے ہیں، اس مہینے میں جو باطل اعمال کیے جاتے ہیں، بدعات کی جاتی ہے، ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ جو باطل رسومات عام ہیں ہمارے معاشرے میں، ان باطل رسومات کا خاتمہ کرنا ہے، لوگوں کو سمجھانا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔